آج ہم چین کے ایک ایسی ٹیکنالوجی کا جائزہ لے رہے ہیں جو جو کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگتی ہے۔ میرا مطلب ہے مچھر جتنے چھوٹے، تقریباً پوشیدہ اسٹیلتھ ڈرونز۔ جی، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ نہ صرف حقیقی ہیں بلکہ خفیہ معلومات جمع کرنے میں ایک انقلاب لا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے کیا، اتنے مؤثر کیوں ہیں اور دنیا پر ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ صرف سائز کی بات نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹے ڈرونز ہیں، ان میں انتہائی جدید سینسرز لگے ہوئے ہیں، ہائی ریزولوشن کیمرے ہیں، حساس مائکروفون ہے۔ اچھا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ انہیں بند دروازوں کے پیچھے یا جو جگہ محفوظ سمجھی جاتی ہے نا، وہاں بھی معلومات اکٹھے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ اور سب سے خاص بات، یہ موجودہ ریڈار اور نگرانی کے نظاموں کی پکڑ میں نہیں آتے۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی چیز اتنی چھوٹی اور اتنی اتنی کارآمد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ روایتی دفاعی نظاموں کو کیسے چکمہ دے دیتی ہے؟ دیکھیں، اس میں نا کئی چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ پہلی بات تو جیسا آپ نے کہا، ان کا سائز، بہت ہی چھوٹا سائز، اور پھر ان کا جو مٹیریل ہے، باڈی کا، وہ خاص ہے۔ وہ ریڈار سگنلز کو جذب کر لیتا ہے یا منعکس نہیں ہونے دیتا۔ صحیح۔ دوسرا، یہ زمین سے بہت قریب اڑتے ہیں، یعنی نیپ آف دی ارتھ فلائنگ جسے کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر فضائی دفاعی نظام جو اوپر دیکھتے ہیں، ان کی نظر ہی نہیں پڑتی۔ اچھا۔ تیسرا، ان کی موٹریں، وہ تقریباً بے آواز ہیں، مطلب انسانی کان انہیں بہت مشکل سے سن سکتا ہے۔ اور چوتھی اور شاید سب سے اہم بات، یہ صرف دیکھتے یا سنتے نہیں ہیں، یہ تصویریں لے سکتے ہیں، آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، دوسرے الیکٹرانک سگنلز وہ سب ریکارڈ کر کے واپس بھیج سکتے ہیں۔ او۔ یعنی یوں سمجھیں کہ دشمن کی بات چیت، ان کا ڈیٹا اس تک براہ راست رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف نگرانی نہیں رہی، یہ تو ایک طرح کی براہ راست ایکٹیو جاسوسی ہے۔ اچھا، ذرائع میں یہ بات بھی کافی تشویش کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ چین نے مبینہ طور پر یہ ٹیکنالوجی ایران کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس قدم کے کیا کیا مطلب نکلتے ہیں؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ذرائع کا تجزیہ تو یہی بتاتا ہے کہ اس سے ایران کی جو انٹیلیجنس جمع کرنے کی صلاحیت ہے نا، اس میں بہت بڑا شاید ڈرامائی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایران یہ ڈرون مثال کے طور پر اسرائیل کے قریب یا خطے میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کے قریب استعمال کرے، جی۔ تو یہ انہیں ایسی معلومات تک رسائی دے سکتا ہے جو پہلے شاید بالکل ناممکن تھی، اور یہ یقیناً مشرق وسطیٰ میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے، تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ ایک ذریعہ تو اسے غیر متناسب برتری کہہ رہا ہے، ایسیمیٹرک ایڈوانٹیج۔ جسے کہتے ہیں۔ ایسیمیٹرک ایڈوانٹیج یعنی ایک ایسی برتری جو دوسرے کے پاس نہ ہو۔ بالکل، بالکل وہی۔ ان کے پاس ایک ایسی صلاحیت آ جائے گی جس کا مقابلہ کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہوگا۔ اور یہ بات شاید صرف ایران تک ہی محدود نہیں ہے۔ اب تو اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ممکنہ طور پر پاکستان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی ہاں، یہ امکان بھی زیر بحث ہے۔ اگر پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی ملتی ہے تو اس کے استعمال کے آپ دیکھیں دو بڑے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بیرونی، یعنی بھارت کے ساتھ سرحد پر نگرانی، جاسوسی، صحیح۔ خاص طور پر جو حساس علاقے ہیں وہاں ان کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اور دوسرا، اندرونی طور پر جو ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے اس میں یہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ مطلب جو مشکل پہاڑی علاقے ہیں جہاں جانا مشکل ہے، وہاں شدت پسندوں کے ٹھکانے کہاں ہیں، وہ کہاں آ جا رہے ہیں، ان سب پر نظر رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ذرائع اسے پاکستان کی دفاعی اور انٹیلیجنس صلاحیتوں کے لیے ایک واقعی بڑا قدم قرار دے رہے ہیں۔ ذرائع بار بار اسے انقلابی قدم کہہ رہے ہیں، گیم چینجر کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک تکنیکی بہتری ہے یا اس سے کچھ زیادہ گہری بات ہے؟ اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ نہیں، یہ صرف تکنیکی برتری سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ جنگ اور جاسوسی کے جو بنیادی اصول ہیں نا، ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ دیکھیے، اب تک اسٹیلتھ کا مطلب کیا تھا؟ بڑے مہنگے ہوائی جہاز جو ریڈار سے بچ سکیں۔ جی، جیسے F-35 یا B-2۔ بالکل، یہ ٹیکنالوجی اسٹیلتھ کو بہت کم لاگت پر اور شاید بہت بڑے پیمانے پر سب کی پہنچ میں لا رہی ہے۔ تو لڑائی اب صرف میدانی جنگ میں ٹینکوں اور طیاروں کی نہیں رہی، یہ خاموش پوشیدہ نگرانی کی جنگ بنتی جا رہی ہے، محفوظ سمجھے جانے والے علاقوں میں گھسنے کی، معلومات حاصل کرنے کی۔ یہ ڈرون ایک انسانی جاسوس کا کام کر سکتا ہے،
لیکن زیادہ تیزی سے، بہت کم خرچ میں اور بغیر کسی انسانی جان کو خطرے میں ڈالے۔ تو یہ تو ایک ذریعہ اسے جاسوسی کی جمہوری توسیع بھی کہہ رہا ہے، ڈیموکریٹائزیشن آف اسپیوناج، یعنی وہ چیز جو پہلے صرف چند بڑی طاقتیں کر سکتی تھی، اب شاید اب چھوٹی طاقتیں بھی کر سکیں گی۔ جی، یا کم از کم وہ ممالک جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ جائے۔ تو یہ مستقبل کی جنگوں اور بین الاقوامی تعلقات کی پوری شکل بدل سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ چین کی یہ جو مائکرو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، یہ صرف کوئی نیا گیجٹ یا کھلونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو عالمی سلامتی اور طاقت کے توازن پر بہت گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس کی صلاحیتیں واقعی حیران کن ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایران کا اسے حاصل کرنا اور پاکستان کو اس کے ممکنہ حصول کی جو باتیں ہیں، یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی اب پھیل رہی ہے، اور اس سے ان ممالک کو اپنے مخالفین پر ایک غیر معمولی تصویراتی یعنی اسٹریٹجک برتری حاصل ہو سکتی ہے، جس کے جواب میں پھر نئی دفاعی حکمت عملیوں کی ضرورت پڑے گی، نئی ٹیکنالوجیز کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ایک نئی دوڑ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ٹیکنالوجی اتنی چھوٹی، اتنی پوشیدہ ہو جائے کہ نگرانی اور جاسوسی تقریباً نظر ہی نہ آئے، تو کیا ریاستوں کے درمیان جو اعتماد کا ایک تصور ہوتا ہے، کیا وہ باقی رہے گا؟ اور افراد کی، ہماری اپنی ذاتی زندگی اور پرائیویسی کا مستقبل کیا ہوگا؟